میرے محترم سامعین، اللہ جل شانہ کا بے شمار مرتبہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، امتی خاص بھی ہے اور امتی عام بھی ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں امتی خاص بنایا ہے۔ امتی خاص وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان لیا، خاتم النبیین مان لیا، اور اللہ کی وحدانیت پر، ربوبیت و الوہیت پر صدق دل سے ایمان لے آئے، تو یہ امتی خاص ہے۔ اور امتی عام تو سبھی ہیں، غیر مسلم، ہر قسم کے مذاہب میں باطلہ والے، وہ بھی سارے امتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پاک نے ہمیں امتی خاص بنایا ہے۔ اب جب بندہ امتی خاص بن گیا تو اللہ کی انعامات کا وہ مستحق ہو گیا، اللہ کی رحمتوں کا وہ مستحق ہو گیا۔ اللہ نے ہمارے اوپر بہت بڑے بڑے انعامات کیے، احسانات کی، ذرا کبھی ہم سوچیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ مراقبہ ہے، اللہ والوں کا مراقبہ ہے۔ جس طرح مراقبہ کرتے ہیں اللہ والے، خانقاہوں میں مراقبہ کرواتے ہیں، یہ اللہ نے گویا کہ اپنے کلام مقدس میں بھی مراقبے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں، وہ فکر کرتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں، وہ خوض کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، ایک ذاتی نعمتیں اور ایک جو ہے عطائی نعمتیں اور اپنے وجود کی نعمتیں، پھر مالی نعمتیں، بدنی نعمتیں، اور جتنی بھی اللہ کی طرف سے انہیں نعمتیں میسر ہوتی ہیں، ان ساروں کو سامنے رکھ کر پھر وہ فکر کرتے ہیں، اور جب وہ فکر کرتے ہیں تو پھر ان کی زبانوں سے ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے، کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو جو شخص اللہ کی نعمتوں کو سوچے، فکر کرے اور پھر کہ الحمدللہ، تو اللہ رب العزت کا عرش جو ہے وہ بھی گویا کہ حرکت میں آ جاتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے جب بندہ صدق کے دل سے کہتے ہیں الحمدللہ، ایک ایک نعمت کے اوپر الحمدللہ۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے عطا ہے کہ کسی کی زبان سے اللہ الحمدللہ نکلوا دے۔ تو اپنی اللہ کی نعمتوں پر سوچنا ہے، فکر کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں مال میں کتنی نعمتیں دی ہیں، بدن میں کتنی نعمتیں دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ نعمتوں کے سوچنے کے شعبے ہیں، نعمتوں کے سوچنے کے شعبے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا اور توجہ سے سننا۔ نعمتوں کے سوچنے کے شعبے ہیں۔ بیٹا پانی لے کے آیا اور کہتا ہے ابو جی یہ پانی پی لیجئے، تو اب پانی اس سے لے اور کہیں جزاکم اللہ الحمدللہ۔ اب جزاکم اللہ یہ تو سنت ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرے، پانی پلانا بھی نیکی ہے، اب نیکی کے بدلے میں جواب میں کیا کہنا ہے؟ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو اچھا بدلہ عطا فرمائے، یہ سنت ہو گئی۔ اور اب یہ نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، یہ بیٹا میرا فرمانبردار ہوا اور یہ میری خدمت کر رہا ہے، تو اس نعمت کی فکر کے اوپر، سوچ کے اوپر، غور کے اوپر کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ ایک میں نے مثال دی آپ کو، کتنی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے ارد گرد اور اللہ ہمیں عطا فرمائے جا رہا ہے۔ اللہ بن مانگے دے رہے ہیں، بن مانگے دے رہے ہیں۔ یارو اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں بن مانگے دی ہیں، تو بنتا ہے نا الحمدللہ کہنا، تو کم از کم ہم الحمدللہ تو کہہ لیں، اپنے اللہ کی تعریف تو کر لیں۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی ہے، ہماری کیا ہے؟ ہم نے کون سا جو ہے مال لگایا، کون سی جان لگائی، کون سا جو ہے تکلیفیں اٹھائیں، کون سا پسینہ بہایا، کون سا خون بہایا، یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمت ہے۔ مال آ گیا، پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، گاڑی آ گئی، بنگلہ آ گیا، اولاد دے دی اللہ نے، اولاد کو اولاد دے دی، پھر اس کے اوپر کتنی بڑی بڑی اللہ کی طرف سے عطائیں ہیں۔ اللہ ہمیں کھانے کھلا رہا ہے، اللہ ہمیں پانی پلا رہا ہے،
اللہ ہمیں نماز کی توفیق دے رہے، اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے رہے، اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں، اللہ نے ہمیں کان عطا کیے ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتوں پر ذرا سوچنا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ اسی میں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ نے ہمارے لیے کچھ حکم دیے ہیں اور کچھ مزدوری لگائی، ڈیوٹی لگائی ہے، پھر ان ڈیوٹیوں کے اوپر بونس دیا ہے۔ جیسے ملوں میں، فیکٹریوں میں بونس بھی ملتے ہیں نا مزدوروں کو، اور یہ جو ہے نوکری ملازموں کو بونس بھی دیتی ہیں، تو اللہ بھی ہمیں بونس دیتے ہیں، اللہ بھی ہمیں بونس دیتے ہیں چیزوں کے اوپر اور عبادات کے اوپر۔ تو یہ چیزیں سوچنی ہے اور فکر کرنی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ شعبان المعظم کا مہینہ جا رہا ہے۔ شعبان المعظم مشکات شریف میں روایت موجود ہے، فرمایا حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ شعبان المعظم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، سب سے زیادہ۔ ہم نے دیکھا، اما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے کہ ہم یہ سوچ میں پڑ جاتے کہ شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب افطار کریں گے ہی نہیں۔ اور سب سے زیادہ نفلی روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم میں رکھے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتے ہیں نا، یہ فضائل میں یہ حدیث پاک چل جاتی ہے۔ اگر حدیث کی تفصیل میں جائیں گے تو کہیں جو ہے ضعیف راوی بھی ملتے ہیں۔ تو جیسے فرمایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میرا مہینہ ہے، رجب میری امت کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ گویا کہ روزوں کے استقبالیہ مہینہ ہے، روزوں کا مقدمہ ہے۔ تو اس مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اگر توفیق ہو جائے، بدن، طبیعت اور جسم اجازت دے، تو آپ روزہ بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم اس مہینے میں روزہ بھی رکھ لیں، تاکہ تھوڑے سے جو ہے ٹریننگ ہو جائے رمضان شریف کے لیے۔ ٹریننگ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے کہ رکھ لیں۔ پھر اسی مہینے میں جو ہے ایک رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں، یہ شعبان کی 15ویں رات آ رہی ہے، اس کے کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ تو یہ گویا کہ بونس ہے ہمارے لیے ان راتوں میں، اور ایسی چیزوں کو بندے کو سوچنا چاہیے اور استعمال کرنا چاہیے، اور ان کو غنیمت جاننا چاہیے کہ ہم جو ہے نا یہ چیزیں اپنائیں گے، اللہ ہماری مغفرت فرمائیں گے، اللہ ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ اب اس میں علامہ ابن حبان نے اور علامہ طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت نقل کیا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو، ذرا توجہ سے، شعبان کی 15ویں رات کو یعنی شب برات کو، جو غالباً بدھ کو بن رہی ہے، تو اس رات میں اللہ رب العزت پوری مخلوق کی طرح متوجہ ہوتے ہیں، ساری مخلوق کی طرح متوجہ ہوتے ہیں، اور ساری مخلوق کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھو نا کیسی زبردست بات ہے، ساری مخلوق کی طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ اب مغفرت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ انسان اور جن۔ حساب اللہ کی ویسے تو 36,000 مخلوقات ہیں، لیکن حساب کتاب صرف جن و انس سے ہوگا، کیونکہ اللہ کی احکامات کے مکلف صرف جن و انس ہیں، تو لہذا اللہ پاک جنوں اور انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی بیان فرمایا، قابل توجہ باتیں فرمایا کہ یہ ابن حبان نے نقل کیا ہے، 2 بندے ایسے ہیں، علامہ طبرانی نے بھی یہی نقل کیا ہے، 2 بندے ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب وہ سوچنا ہے کہ وہ 2 بندے کون ہیں؟ کیا ان 2 بندوں میں ہمارا بھی شمار تو نہیں ہوتا؟ تو فرمایا 2 بندے وہ ہیں کہ اس رات میں اللہ ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن 2 بندوں کی نہیں ہوتی۔ ایک وہ بندہ جو کینہ رکھنے والا ہے، دوسرا وہ بندہ جو مشرک ہے۔ مشرک اور کینہ رکھنے والا۔ اب یہ تو مراد نہیں ہے نا کہ ساری مخلوق کی مغفرت ہو گئی، تو مخلوق میں تو کافر بھی آ جاتے ہیں، مخلوق میں تو یہودی بھی آ جاتے ہیں، مخلوق میں تو عیسائی بھی آ جاتے ہیں، کیا مطلب سب کی مغفرت ہو گئی؟
نہیں، بلکہ مستثنا کر لیا گیا، دو کو مستثنا کر لیا گیا۔ مشرک اور کینہ رکھنے والا جو شخص ہے اور جو مشرک ہے، یہ دو شخص ایسے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے محترم سامعین، اب کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ اس چیز کا نام ہے کہ ویسی ہی کسی سے ضد ہو۔ اللہ اکبر، اگرچہ اگلا بندہ مسکین ہی کیوں نہیں ہے، غریب ہی کیوں نہیں ہے، فقیر ہی کیوں نہیں ہے، مسائل کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، گھر اس کے پاس نہیں ہے، کھانا اس کے پاس نہیں ہے، اور اسے صدقہ بھی لگتا ہے، اسے خیرات بھی لگتی ہے، اسے زکوٰۃ بھی لگتی ہے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا اور کہ یہ بندہ جو ہے نا کسی میری محبت کا مستحق بن جائے، میں اس سے محبت نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی ہیلپ نہیں کرتا، اس کا تعاون نہیں کرتا، یہ ایک کینے کا درجہ ہے۔ اگلا بندہ جیسی بھی ہے لیکن میری اچھائی کا وہ مستحق نہیں ہو سکتا، میں اسے اچھائی نہیں کر سکتا، میں اس کی برائی کرتا ہوں، میں اس کی کیا کرتا ہوں؟ برائی کرتا ہوں، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، لیکن نہیں، میں نے اس کے ساتھ برائی کرنی ہے، جس محفل میں گیا اس کا گلہ کرنا ہے، جس کو میں ملا اس کی غیبت کرنی ہے، جس کے پاس گیا اس کا شکوہ کرنا ہے، اس کی تعریف میری زبان پر نہیں آ سکتی۔ اللہ، چاہے وہ غریبی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ فقیری کیوں نہیں ہے، چاہے وہ مسکینی کیوں نہیں ہے، لیکن میری زبان پر اس کی تعریف نہیں آ سکتی، چاہے وہ اچھا ہی کیوں نہیں کر رہا، 5 وقت کا نمازی ہے، صوفی ہے، غریب ہے، سارے نیکی کے کام کرتا ہے، لیکن نہیں میں اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ یہ کیا ہے؟ کینہ پرور، یعنی یہ شخص ایک شخص سے کینہ پالتا ہے، تو اللہ ایسے بندوں کی مغفرت نہیں کرتے اس رات کو بھی۔ اور دوسرا مشرک یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، غیر اللہ کو۔ غیر اللہ میں نبی بھی ہیں، غیر اللہ میں ولی بھی ہیں، غیر اللہ میں زندہ بھی ہیں، غیر اللہ میں مردہ بھی ہیں، غیر اللہ میں پیر بھی ہیں، غیر اللہ میں فقیر بھی ہیں، سبھی غیر اللہ ہیں، اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ بیٹے دینا صرف اللہ کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اب یہی صفت میں کہوں میرا پیر بھی مجھے بیٹا دے گا، میرا فقیر بھی مجھے بیٹا دے گا، میرا ولی بھی مجھے بیٹا دے گا، میرا نبی بھی مجھے بیٹا دے گا، میرا مرشد بھی مجھے بیٹا دے گا۔ بعض لوگ تو شرک کی اس حد تک پہنچے کہ انہوں نے یوں بھی رکھ دیا، پیرا دتا، کیا جیسے کہتے ہیں نا اللہ دیتا، لوگوں نے شرک کی حدوں کو یوں بھی کراس کر لیا، وہ پیرا دیتا کا بھی نعرہ لگانے لگ گئے۔ تو بھائیو، یہ جو صفات ہیں، یہ دو شخص، ایک کون؟ کینہ پرور۔ یہ علامہ طبرانی اور ابن حبان نے نقل کیا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو کہ ان دو شخصوں کی کیا نہیں ہوتی؟ مغفرت نہیں ہوتی، جس رات میں اللہ ساری دنیا کو، ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آئیے اب علامہ ابن بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روایت سنتے ہیں۔ انہوں نے کیا بیان فرمایا شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو اللہ ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ توجہ سے سننا، ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ساری مخلوق سے مراد جنات ہیں اور انسان ہیں، جنات ہیں اور انسان ہیں۔ لیکن پچھلی بات میں تھوڑی سی بات رہ گئی، صفات کی سمجھ لگ گئی کہ جو صفتیں اللہ کی ہیں وہ غیر اللہ میں مان لینا، اور ذات کا مقصد کیا ہے؟ ذات میں شریک کس طرح ٹھہرایا جاتا ہے؟ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا کس کو کہتے ہیں یہ سمجھیں۔ جس طرح عیسائیوں نے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرائے، عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں نے کس طرح ٹھہرایا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب کیا مطلب کہ یعنی جو کام باپ کا ہوتا ہے وہی کام بیٹے کا ہوتا ہے۔ اگر کبھی کبھار باپ چھٹی پر ہو تو بیٹا کام سر انجام دیتا ہے، ایسی بات ہے نا، ہم روزانہ پریکٹیکل دیکھتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کیا کہا کہ جو کام اللہ کرتا ہے وہ کام اللہ کے بیٹے بھی کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟
ذات میں شریک ٹھہرانا۔ تو مشرک یہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات میں بھی، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو، نہ زندے کو، نہ مردے کو، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ پیر کو، نہ مرشد کو، کسی کو نہیں ٹھہراتا۔ وہ اس کا نعرہ ایک ہی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ تو یہ ہے مراد۔ تو علامہ بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا شب برات کی 15ویں رات، اس کو شعبان کی 15ویں رات کو اللہ ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا مخلوق سے مراد جنات اور انسان ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک قطع تعلقی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا۔ نمبر 2 فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے پیجامہ لٹکانے والا، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے۔ ہم تو بڑے فخر سے ٹخنے ہمارے جو ہے ڈھکی ہوئی ہوتے ہیں اور بڑے جا رہے ہوتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، یہ گویا کہ فرض واجب ہے ٹخنوں کو ننگا کرنا۔ مردوں کے لیے حکم ہے ٹخنوں کو ننگا رکھنا، اور عورتوں کے لیے حکم ہے ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھنا۔ لیکن اس شیطانی دور میں، اس فتنے کے دور میں کام الٹ ہو گیا ہے۔ عورتوں نے ٹخنے ننگے کرنا شروع کر دیے ہیں اور مردوں نے ٹخنے ڈھانپنا شروع کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ روزانہ دیکھتے ہیں ایسی صورتحال۔ تو یہ شیطانی دور ہے، یہ دجالی دور ہے میرے محترم سامعین۔ اللہ سے پناہ مانگے اس دور کی فتنوں سے، اس دور کی شرارتوں سے، اس دور کی شیطانیوں سے اللہ سے پناہ مانگا کریں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ایک شخص قطع تعلقی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی عام ہے، رشتہ داروں سے کرے یا عام پڑوسیوں سے کرے، کسی کو بھی تنگ کرے، چاہے اس کے دوست ہیں یا جس طرح بھی ہیں، اور ٹخنوں سے پجامہ نیچے رکھنے والا۔ تیسرا وہ شخص جو شراب کا عادی ہے۔ کس کا عادی ہے؟ شراب کا عادی ہے۔ اس شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ علامہ ابن بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت ہے میرے محترم سامعین۔ اور چوتھا وہ شخص جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، ناحق کسی کو قتل کرتا ہے۔ تو یہ 6 گویا کے لوگ ہوئے، 6: کینہ رکھنے والا، مشرک، اور قطع رحمی کرنے والا، ٹخنوں سے نیچے، شلوار پہنی ہوئے تو شلوار نیچے کرتا ہے، تہمت باندھے ہوئے تو تہمت نیچے کرتا ہے، اور جو ہے ناحق قتل کرنے والا، شراب کا عادی۔ ان لوگوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو راتیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مغفرت کے بونس ہوتے ہیں، ان کو قیمتی بنانا ہے، اور صحیح طور پر سنت کے مطابق لوگوں سے، علماء سے پوچھ کر کہ یہ رات ہے، اس کے فضائل کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہے، انشاءاللہ العزیز آگاہی ہوگی۔ اور اگر ہم صحیح طور پر عمل کر لیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی جو ہے نجات عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی نجات عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔